السلام علیکم ناظرین، ظفر سعید ظفر نامہ کے ساتھ۔ ناظرین، بے شمار خبریں ہیں، بے شمار معاملات ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو معاملہ میری نظر میں کم از کم، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اوورسیز کی وجہ سے بے شمار انکم حاصل کرتا ہے ہر مہینے ہر سال۔ مور دین 10 ملین اوورسیز پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، فارن ریمیٹنسز، جن کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی فورس جس کا کم از کم میں کہوں کہ اگر 10-15% اس 10 ملین کا یو اے ای میں ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو یو اے ای میں معاملات ہمارے کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے، جس کے لیے پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو کل جانا پڑا ہے وہاں پہ۔ خلیفہ صاحب سے بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، آج وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات آپ کو کچھ ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے۔ معاملات پہلے بھی بہت زیادہ بگڑے نہیں تھے، لیکن بہر طور انہوں نے کان کھینچے تھے پاکستان کے۔ کان کیسے کھینچے تھے؟ ایک تو انہوں نے ہمیں وہ جو وزٹ ویزاز تھے وہ بند کر دیے، دوسرے ورکنگ ویزا بھی obviously بند تھے۔ تیسری بات جو تھی وہ انڈین جو آرمی چیف ہے، میں نے آپ کو کہا تھا نروا صاحب، منوج نروا، وہ بھی وزٹ کر کے آئے ہیں۔ میں نے آج سے 15-20 دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کیسے کیسے کہاں کہاں جائیں گے اور کیا کیا کریں گے، تو وہ سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ انڈیا کو اس میں کافی فائدہ ہوا ہے، ان کی سفارتکاری بہتر ہو گئی ہے یو اے ای میں اور پورے گلف ریجن میں۔ انڈیا کو جو نقصان ہوا تھا ایران میں، اس کا میرا خیال ہے کہ وہ کمپنسیٹ کر دیں گے گلف ریجن میں۔ اینی ہو، ایک خبر یہ تھی۔ دوسری خبر اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ جو بائیڈن صاحب سے کل پھر سوال ہوا ہے کہ بھائی جان وہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یمن جو جنگ ہے اس سے نکل آئیں گے، تو انہوں نے پھر وہی ری انفورسمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی ہم نکل آئیں گے۔ یمن سے نکلنا امریکہ کا بالکل ایسا ہی ہے جیسے سعودی عرب لاوارث ہو گیا، یتیم ہو گیا۔ سعودی عرب یمن کی جنگ میرا نہیں خیال کہ اب مزید کیری آن کر پائے گا، یو اے ای پہلے ہی نکل چکا ہے۔ جب سعودی عرب وہاں سے اس کے دانت کھٹے ہوں گے تو اس کو کسی بڑے حلیف کی، بڑے پارٹنر کی ضرورت ہوگی۔ تو پاکستان تو آلریڈی انکار کر چکا ہے کہ ہم سوری جی، ہم نہیں اس معاملے میں کودیں گے۔ تو پھر کون ہوگا؟ ظاہر ہے انڈیا تیار ہے، ریڈی ہے۔ تو انڈینز جب سعودی عرب میں جا کے ان کے جو ہتھیار ہیں وہ چلائیں گے، سعودی عرب کے جہاز ہیں وہ چلائیں گے، تو پھر معاملات انڈیا کے لیے بہتر ہو جائیں گے، سعودی عرب کے لیے ذرا پرابلمٹک ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تیسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ چائنا اور ایران کا وہ جو الحاق ہے۔ چائنا اور ایران نے آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال پہلے $400 ارب کے معاہدے کیے تھے، جو اگلے 20-25 سال میں مکمل ہونے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے ناظرین، وہ برصغیر کہہ رہا ہوں ایشیا میں، افغانستان ایک ایسا کنٹری تھا جس میں ریل نیٹ ورک نہیں تھا، تو ایران نے اپنا ریل نیٹ ورک اب افغانستان میں داخل کر دیا۔ اب افغانستان کے 2-3 شہر ریل نیٹ ورک سے منسلک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کا ریل نیٹ ورک سے منسلک ہونا ایسا ہی ہے کہ اگر وہ وایا ایران منسلک ہو جائے تو وہ سمجھ لیں پورے یورپ کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ اب یہ پیش رفت آگے بڑھتی جائے گی، اور یہ چائنیز پلان بھی ہے، چائنیز ایجنڈا بھی ہے۔ میں آپ کو خبر دیتا چلوں، چائنا نے ایک ٹرین لانچ کی ہے جو ڈائریکٹ چائنا سے فرانس گئی ہے، 18 دنوں میں ناظرین یہ پہنچے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اگر چائنا سے ٹرین وایا قازقستان اور پھر آگے رشیا سے پھر یورپ میں انٹر ہو کے سینٹرل یورپ کی ریاستوں سے ہوتے ہوئے جرمنی اور فرانس جائے تو اس کو 18 دن لگتے ہیں۔ آلدو یہ بہت کم فاصلہ ہے اس کے کمپیریزن میں جو اپنا شپ ہے، سی روٹ سے یہ بہت کم دن ہے، کم فاصلہ ہے، بچت بھی ہے، کوئک بھی ہے، تیز بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر یہی ٹرین چائنا سے نکلے، پاکستان آئے اور پاکستان سے ہوتی ہوئی افغانستان سے ایران، ترکی اور پھر یورپ جائے تو یہ ہارڈلی 6 سے 7 دنوں میں پہنچ جائے گی۔ یعنی اس فاصلے کو، 18 دن کے فاصلے کو، جو کہ بائی شپ مور دین 50 ڈیز تھا، اس کو 18 دنوں پہ لایا گیا۔ اب ان 18 دنوں کو 6-7 دنوں پہ لایا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے۔ میں کہہ تو گیا ہوں لیکن بڑی آسانی اس میں ہے نہیں، کیونکہ اس میں راستے میں افغانستان آتا ہے، دشوار گزار ہے۔
وہاں ابھی تو انسرجنسی چل رہی ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وار لارڈز ہیں, فورن جو انویژنز ہیں وہ بڑی ہیں, ابھی تو امریکن اور نیٹو فوجیں وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ساری معاملات بہترین ہو سکتے ہیں اگر چائنا جتنی انویسٹمنٹ پاکستان اور ایران میں کر رہا ہے اتنی افغانستان میں بھی کرے, جو کہ کرنے والا ہے, ویری سون کرنے والا ہے. تو پھر یہ ٹریڈ روٹ جو ہوگا یہ چائنا کے لیے تو فائدہ مند ہوگا ہی, یہ پاکستان کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے کہ دنیا نے جب خاص طور پہ یورپ نے جب ترقی کرنی شروع کی تھی تو یورپ نے سب سے پہلے بارڈرز کو کلوز اپ کیا تھا. یعنی بارڈرز انہوں نے اتنے سافٹر بنا دیے تھے کہ وہ یہاں سے بس چلے, یہاں سے ٹرین چلے, وہ جس کنٹری میں مرضی جائے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہو گیا یورپ کو کہ سارے کا سارا خطہ اوپر اٹھ گیا. جیسے عمران خان کہتا ہے نا کہ ہم نے غربت سے نکالنا ہے, تو وہ پوری کی پوری یورپ سے غربت نکل گئی. آج یورپ خوشحال ہے. ناظرین, یہ خواہشیں بھی ہیں, کچھ خبریں بھی ہیں, کچھ تجزیات بھی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایشیا کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوا ہے, جو میں نہیں کہتا کہ وہ ویسٹرن طاقتوں نے کیا, نہیں, ایسا نہیں ہے, انہوں نے خود کیا. یہ لوگ ان پڑھ تھے, جاہل تھے, لڑنے بڑھنے کے شوقین تھے, تو لڑے بھی کو بہت اچھا نہیں ہے. اچھا لڑ ہی لیتے تو چلو مان لیتے, لیکن اب ہر طور مجھے لگتا ہے جیسے نا عقل آتی جا رہی ہے, اور اس عقل کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ اس وقت چائنا کی, جسے ہم اسٹیٹ اورینٹڈ کیپٹلزم کہتے ہیں, وہ اس کو کر رہا ہے. اب چائنا میرا خیال ہے کہ کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ ملکوں کی آپس میں صلح ہو جائے, اور اس صلح کے نتیجے میں وہ بارڈرز کو نرم کریں اور معاملات آگے بڑھیں. سب سے بڑی رکاوٹ اس میں پاکستان انڈیا کی دوستی ہے. ناظرین, اب اذان کا وقت شروع ہو گیا, پھر کبھی سے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.